ایک گزارش میں نے کر لی، دوسری گزارش میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں، خدا کے واسطے قوم بہت آزمائشی حالات سے گزر رہی ہے، اسراف سے بچیے، بے ضرورت افطار کی دعوتوں سے بچیے، اور وہ پیسہ غریبوں پر خرچ کریے، اور کسی کے پاس بہت دولت ہو تو غزہ کو بھی یاد کر لیجئے۔ میں افطار میں نہیں گیا اس بار کہیں بھی، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان مظلومین کی بد دعا نہ لگ جائے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، نہ سحری کے لیے پانی ہے نہ افطار کے لیے پانی ہے، اور تمہیں افطار کی دعوتوں کی سوجی، تمہیں بریانی کیسے تمہیں گلے سے اتر رہی اس موسم میں؟ تو یہ تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ان آزمائشوں سے ہمیں بچایا۔ لیکن یہ زکوٰۃ کا طاقتور نظام جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس موقع پر اگر ہم نے رمضان شریف میں جن لوگوں نے نکال دی ٹھیک، جنہوں نہیں نکالے وہ حساب کر کے گھر سے نظام شروع کریں، پہلے گھر کو دیکھیں۔ گھر میں چچا سے نہیں بنتی نہ بنے، بہن سے نہیں بنی نہ بنے، بھتیجے سے نہیں بنی نہ بنے، اس کے بعد بھی ہم خرچ کریں۔ خدا کی رحمتیں دیکھیں آپ، وہ ان کا فعل ہے، وہ ان کا سلوک ہے، وہ ان کا کیریکٹر ہے، ان کا کردار ہے، اور ہمارا کردار یہ ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، لیکن چونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے پہلے ہم گھر میں خرچ کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، رمضان شریف کا یہ 20واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور شام سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی آج عصر کے بعد سے ہی با توفیق لوگ تقریباً ساری دنیا کی مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق عطا فرما دے، بے انتہا خوش نصیب لوگ ہیں، بے انتہا۔ میں اس پر ابھی بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ کئی مضمون ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سب کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے زکوٰۃ کے مسئلے پر، چونکہ ہولی کا دن تھا، وقت کم تھا اور مجمع بھی مختصر تھا، تو بہت تفصیلی گفتگو میں نے زکوٰۃ کے مضمون پر نہیں کی تھی، اور آج بھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک اشارہ ضروری ہے تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ پہلے ایک شعر سناؤں آپ کو میں کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے۔ تقریباً 11 سال کی جو ہندوستان کی جدید تاریخ ہے، اس کے ہم سب چشمدید گواہ ہیں۔ ان 11 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس انداز سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ایک لفظ ہے کمزور کرنے کی، وہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، ہر اعتبار سے برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ تقریباً 11 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے پہلے کی تاریخ دیکھیں
تو پیچھے اگر ہم جائیں گے تو پھر پیچھے 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 جاتے جاتے ہم آپ کو لے جائیں گے تقریباً 200 سال پیچھے۔ اب 200 سال کی تاریخ ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم نے پڑھی ہے اور ہم نے سنی ہے، اور بعض دیکھنے والوں کی زبانی سنی ہے۔ تو 200 سال ہو گئے اس ملک میں مسلمانوں کو مستقل دبانے کی، پیچھے کرنے کی، برباد کرنے کی مستقل کوششیں ہو رہی ہیں۔ 200 سال 200 سال کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا۔ فسادات کی ایک تاریخ ہے، اور اگر میں نے اس سے پہلے وہ باتیں عرض کی ہوں تو معافی چاہوں گا۔ فسادات بھی جو مجھے ایسا میرا ناقص علم مجھے بتلاتا ہے کہ فسادات باضابطہ کرائے گئے۔ ایک تو ہوتا ہے اچانک کوئی بات ہوئی، کہا سنی ہوئی، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ ہنگامہ ہو گیا، ایسا کم ہوا۔ چونکہ فسادات ہندوستان میں جو ہوئے ہیں ان کی پوری تاریخ ہے، لیکن اگر زیادہ مشہور فسادات کو دیکھا جائے تو وہ ان شہروں میں ہوئے ہیں جہاں مسلمان مضبوط تھے۔ میرٹھ آج بھی مسلمان کاروباری اعتبار سے مضبوط ہے۔ مراد آباد میں تو عید کے دن عیدگاہ میں گولیاں چلی ہیں۔ بھاگلپور وہ کاروبار مسلمانوں کے پاس تھا۔ احمد آباد برکیف تو فسادات بھی کرائے گئے، ہر طرح سے کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ہم زندہ ہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری کسی محنت کا کوئی رول بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب مسلمان اس لیے مقابلہ کر لے گیا کہ وہ تعلیم کی دنیا میں بہت آگے تھا، تو ہم تعلیم میں کہاں ہیں ہم جانتے ہیں۔ یا کوئی یوں کہے کہ یہ قوم اس لیے نہیں برباد ہوئی کہ یہ سیاسی طور پر بہت مضبوط تھی، تو ہمارا سیاسی کیا مقام اس سے بھی واقف ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں ہمارا کوئی رول بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ تقریباً 200 سال سے جس قوم کو توڑا جائے وہ قوم پھر بھی زندہ ہو، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا رول کس چیز کا ہے، تو اس میں 2 چیزیں کہوں گا۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اس کا فیض، اس کا فضل ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، اور کچھ نہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بس۔ ہاں، اب اسباب کی حد تک آ جائیے، میں جہاں آپ کو لے چل رہا ہوں، اسباب کی حد تک۔ یہ اگر ذرا سا ہم غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسلام، مذہب اسلام کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ برکیف ٹوٹے پوٹے نام کے بے کام کے مسلمان پھر بھی زندہ ہیں 200 سال میں۔ اگر کہیں یہ کام کے ہو جائیں تو پھر کیا پوچھنا۔ اس میں جو دخل ہے وہ آپ آئیے اس کی طرف۔ میں نے جو فسادات کا ذکر کیا وغیرہ وغیرہ، اس میں یاد رکھیے گا کہ زیادہ تر کوششیں ہر دور میں ہوئی ہیں، انگریزوں سے لے کر کے آج بھی ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مالی طور پر، معاشی طور پر بالکل برباد کر دو۔ یہ کوششیں انگریزوں کے دور سے شروع ہوئیں، اور اس میں میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، اور میرا اپنا تجربہ جو ناقص ہے لیکن آپ قبول بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی قبول کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بزرگوں کی دعائیں، میرے اساتذہ کی دعائیں، والدین کی دعائیں مجھے شامل حال ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے خوب گھماتے ہیں. تو جو پرانی اسٹیٹ ہیں، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، جو پرانی اسٹیٹ جسے آپ رجواڑے کہہ لیجئے یا نوابوں کی آپ ان کی اپنی ریاست کہہ لیجئے، تو اس میں ہم نے جا کر کے دیکھا کہ بہت سی اسٹیٹ ابھی بھی محفوظ ہیں، اور ایک بڑی اسٹیٹ بہت سی ریاستیں برباد ہو گئیں. تو اس میں میں جب گیا جس علاقے میں دیکھا کہ راجہ صاحب کا محل آج بھی باقی ہے. میں اب گیا ہی ہوں وہاں کسی پروگرام میں، تو راجہ صاحب کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ جتنی بھی اسٹیٹ ہندوستان میں محفوظ ہیں یہ تقریباً زیادہ تر ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا، ان کی حکومت کو قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، ٹیکس دے کر کے جیسے بھی وہ بچ گئے. لیکن آپ دیکھیے وہیں ان بچنے والوں میں شاید مسلمان اکا دکا ہوں، 99% غیر ہیں. جتنی مسلم ریاستیں وہ سب تقریباً برباد ہو گئیں، برباد کر دی گئیں، چونکہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اس قوم کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، یہ سر کٹا دیتی ہے، جھکاتی نہیں ہے. تو سرنڈر نہیں کیا تو انگریزوں نے برباد کر دیا. اور پھر اس میں لکھنؤ کی تاریخ ہے، بیگم حضرت محل ہیں، اور پھر آگے جا کر بہادر شاہ ظفر تک، وہ آپ سب جانتے ہیں. مجھے وہ تاریخ اس وقت نہیں بتانی، صرف یہ بتلانا ہے کہ 200 سال سے کس طریقے سے ہمیں توڑا جا رہا ہے. پھر انگریزوں کے بعد، میں نے اس سے پہلے شاید یہاں پر بات لمبی ہو رہی اس لیے سمیٹ رہا ہوں، شاید میں نے یہاں پر عرض کیا تھا جب اکبر نگر کا معاملہ آیا تھا کہ ہمیں ہمارے حوصلوں کو کبھی پست نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ اکبر نگر نہیں پیش آیا. لکھنؤ کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آگے آ جائیے، انگریزوں کے بعد ملک تقسیم ہوا تو پھر مسلمان برباد ہوا. ملک کی تقسیم میں سب سے زیادہ جو برباد ہوا مسلمان ہوا، اور اسی لیے علماء اس کے مخالف تھے تقسیم کے. بہرکیف ٹھیک ہے. پھر تقسیم کے بعد قوانین بنائے گئے، اس میں قانون آیا زمینداری ایکٹ کا، اس میں بھی مسلمانوں کو برباد کیا گیا. تو اب آ جائیے، میں نے بہت مختصر انداز میں 200 سال کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو باضابطہ حکومتی سطح پر بھی اور غیر حکومتی سطح پر بھی کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن ہم پھر بھی زندہ ہیں. اس میں پہلی وجہ میں نے بتا دی آپ کو، صرف اللہ کا کرم اور حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں کا فیض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اسی سے ایک سبب کی طرف آ جائیے. سبب کیا ہے؟ سبب میں آ جائیے کہ جو میں نے کہا تھا، معاشی اور مالی طور پر مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں سے دکانیں خالی کرائی جا رہی ہیں. غیر مسلم علاقوں میں ان کا داخلہ بین، نہیں آ سکتے ادھر. نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. کاروباری اعتبار سے بائیکاٹ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں. آپ اب 200 سال سے ہٹ کر کے ادھر آ جائیے 2-4 سال کی تاریخ میں کہ کس اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دکان پر نام لکھیے وغیرہ وغیرہ. اب تفصیل میں نہیں جانا ہے. تو اب آ جائیے ایک پوائنٹ پر کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں. اس وقت مسلمانوں کو جس اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لوگ کہہ رہے ہیں باضابطہ، حکومت کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں، عوام کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان کا کام نہیں کروں گا اس لیے کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے. آپ سب جانتے ہیں ہم کیسے اس قوم کو بچا سکتے ہیں، کیسے اس قوم کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے لیے پیچھے چلے جائیے تاریخ میں، جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور جو اسلام نے ہم کو طاقت دی ہے، اسلام نے ہم کو نظام دیا ہے، اسی نظام کو آج ہم زندہ کریں گے تو انشاءاللہ دوبارہ قوم کھڑی ہو جائے گی. اس نظام میں جس کی طرف مجھے اب آپ کو کافی لمبی تمہید ہو گئی، کبھی کبھی مجبوری ہوتی تمہید لمبی کرنی پڑتی ہے اور جملہ مختصر رکھنا پڑتا ہے. تو اب آ جائیے، وہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن میں آج اپنے مضمون پر رہوں تو اس میں یقیناً میں کہتا ہوں 100%
اسباب کی حد تک اگر کوئی چیز ہے تو اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اجڑے ہیں پھر آباد ہوئے ہیں، برباد کیے گئے ہیں پھر اللہ نے آباد کیا ہے۔ یہ برکت ہے اسلام کے نظام زکوٰۃ کی۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے غیر مسلموں میں مسلمانوں کے جہاں بہت سارے منفی تعارف ہیں، ایسے ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، فلانا ڈھماکہ، وہاں ایک بہت خوبصورت تعارف ہے، یہ دان پن بہت کرتے ہیں۔ یہ تعارف مسلمان کا آج بھی غیروں میں ہے کہ جتنا یہ قوم دان کرتی ہے کوئی قوم دان نہیں کرتی ہے۔ یہ ہمارا تعارف اللہ کا شکر ابھی بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ کی نظام کی خوبی ہے جو میں نے کہا تھا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ اللہ کا شکر ہے کہ 200 سال سے ہمیں برباد کیا گیا، پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چشمدید ہوں، یقیناً اس رمضان میں ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اگرچہ منظم نہیں کر پاتے، بے ترتیب کرتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں بچوں کی تعلیم کا انتظام، ہزاروں بچوں کی شادیوں کا انتظام، ہزاروں بچوں کے روزگار کا انتظام اللہ کا شکر اس کے باوجود ہو جاتا ہے، رمضان شریف میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ اللہ نے ہم کو جو طاقت دی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ہر قوم سے یہ کہا گیا غریبوں کی مدد کرو، اچھے کاموں میں حصہ لو، دان پن کرو، لیکن ایک اماؤنٹ فرض کیا جائے، اس کا ایک سسٹم ڈیزائن کیا جائے اور اس کے نام رکھے جائیں، نصاب، وہ سب آپ جانتے، یہ کسی قوم کے پاس نہیں، اتنا آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اور پھر دینے والے اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بھی جب اللہ کا نظام ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کو برکتیں نظر آتی ہیں، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اور دینے کا من کرتا ہے ان کا کہ نہیں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا ہے۔ اور پھر ہم سے صرف یہ نہیں کہا خرچ کرو، حضور نے کہا اچھا کبھی تمہارا دل نہ خرچ کرنے کے لیے زیادہ اتاولا ہو تو 3 کام کر لینا۔ خرچ کرنے پر اللہ کے جو وعدے ہیں قرآن میں وہ دیکھ لینا، کہاں تک اللہ بڑھائیں گے ثواب، 700 گنا پھر اللہ نے قرآن میں سمجھایا۔ اس کے بعد مجھے دیکھ لینا، تم کو کتنا بول رہا ہوں 2.5%، مجھے دیکھو میں خرچ کرتا ہوں 100%۔ ہمارے پیغمبر نے 100% خرچ کیے۔ اور اس کے بعد ایک آخری نمونہ پھر حضور نے کہا کیسے خرچ کرنا ہے، اگر یہاں بھی کچھ کمی رہ جائے تو میرے صحابہ کو دیکھ لینا۔ اور ہمارے صحابہ میں ایک بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ جب کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ لوگوں کی مجبوری کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کیا وہ بھائی فلاں گاڑی بیچ رہے ہیں اپنی، کیوں؟ ان کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ورنہ گاڑی لے لیجئے، گاڑی تو 3 لاکھ کی ہے، لیکن وہ مجبور ہے اس وقت۔ تو ہم بھی اس وقت پھر فرعون بن جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہے تو یار کہیں تو اس کی مدد کراؤ، یہ کیا اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ، چلو جلدی سے 2 لاکھ ادا کرو، 3 لاکھ کی گاڑی خرید لو۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور مسلمان آج کل کرنے لگا ہے۔ جب اپنے بھائی کی مجبوری کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے تھا خاندان کے لوگ کھڑے رہے، یار 2 لاکھ روپے گاڑی مت بیچو، چلو 10,000 میں دیتا ہوں، 20,000 فلانے سے، تو اپنا کام چلاؤ۔ ہم کر سکتے ہیں، خاندان کی سطح پر کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، بلکہ جلدی سے، اور بعد میں پھر بتاتے بھی ہیں، فخریہ بتاتے لوگوں سے، گاڑی کہاں سے لائی، ارے بڑے موقع سے مل گئی۔ آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مدینے میں قحط سالی ہے، آپ کا مال آ رہا ہے باہر سے، غالباً یمن سے آ رہا ہے۔ اچھا کتنا آ رہا ہے؟ 1000 اونٹ، 1000 اونٹ پر آپ کا تجارتی سامان آ رہا ہے۔ مدینے کے تاجروں کو خبر ہوئی، فوراً پہنچ گئے، عثمان غنی سے بات کرنے لگے، ہاں بھائی بیچنا ہے، ہاں بیچنا ہے، کتنے پیسے؟ میں 2 گنا دوں گا۔ کسی نے کہا میں بولی لگ رہی ہے، میں 3 گنا دوں گا، جتنی آپ کی لاگت ہے 3 گنا لے لو۔ کسی نے کہا میں 4 گنا دوں گا، 5 گنا تک بات بن گئی۔ اب آپ سوچئے، اور وہ جاننے 5 گنا پہ لیں گے، 10 گنا پہ بیچ دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا میں نہیں بیچوں گا، مجھے اس سے زیادہ کوئی دے رہا ہے۔ تو
تو مدینے کے لوگوں نے کہا کہ سب بڑے کاروباری تو یہیں بیٹھے ہیں، کون دے رہا ہے اس سے زیادہ، باہر کا آدمی؟ تو فرمایا نہیں، تم 5 گنا نہیں 10 گنا بھی دے دو تو بھی نہیں، مجھے تو ہزاروں گنا میرا اللہ دے رہا ہے۔ آپ نے سارا مال مدینے کے غربا میں تقسیم کر دیا۔ ہم 2.5% پہ رونے لگتے ہیں، حساب لگانے لگتے ہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ایک بار نہیں کیا عثمان غنی نے، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی۔ صحابہ کے پاس ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، پورا مال موجود، 5 گنا پروفٹ مل رہی ہے، دنیا کا کوئی بینک نہیں دے سکتا، لیکن سارا مال آپ نے غریبوں کے، فقراء اور غربا میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس وقت یقین جانیے اگر ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو دوبارہ نہیں نافذ کیا تو یہ امت شاید ٹوٹ جائے۔ جس دور سے امت گزر رہی ہے، گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، کئی روز لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی جو ایک کسی ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے کہ سب سے کم آمدنی وہ مسلمانوں کی ہے، یعنی یومیہ جو آمدنی شو کی گئی ہے وہ میکسیمم 300 روپے۔ اب مزدوری کرتے ہیں تو 600 روپے مل جاتے ہیں، لیکن 4 دن کام ملا، 2 دن پھر نہیں ملا، تو لے دے کر برابر ہو گیا۔ آدمی رکشہ چلا رہا ہے، شام تک 600 روپے 700 800 پیدا کر رہا ہے، 300 اس کا ٹھیکہ دے رہا ہے، 250 کی گیس جل رہی، 250 300 بچ رہا ہی رکشہ میں۔ تو اگر اس موقع پر دوبارہ، جو میں نے کہا 200 سال تک ہم کو اللہ نے بچایا زکوٰۃ کے نظام سے، تو میں بیرکیف آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں خدا کے واسطے، اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی، پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، میں اپنے خاندان کو سامنے رکھ کر عرض کر دوں اور اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کے، بڑی لمبی عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے، آپ حضرات دعا کریں اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ لیکن میں 2 تجربے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا تجربہ یہ ہے کہ میرا تجربہ ہے، یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ غلط بھی ہے، اس سے مطلب یہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں 100%، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں سب مالدار ہوں، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، ریشیو کا فرق ہو سکتا ہے کہ کہیں غریب زیادہ ہوں کہیں امیر زیادہ ہوں، لیکن سب مالدار ہیں۔ بہت کم گھرانے ہیں وہ 0% میں آئیں گے، لیکن 99% گھرانے ایسے ہیں کہ اگر 100 لوگوں میں سے 50 مالدار ہیں تو 50 غریب بھی ہیں۔ ایک مسئلہ۔ اب جو مالدار ہیں اس وقت اور پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، ان کو میں دوسرا تجربہ بتا دوں اپنا۔ میری اس زندگی میں، میری چھوٹی سی زندگی میں 3 مرتبے ایسے تجربے ہوئے کہ کبھی دولت کی فراوانی ہے، پھر خسارے ہوئے کاروباری طور پر، پھر مالی تنگی آئی، پھر اللہ نے فراوانی دی، پھر تنگی آئی، پھر فراوانی دی۔ تو مجھے نہیں لگتا، اور جو بچے ہیں جو ابھی عملی طور پر زندگی میں داخل نہیں ہوئے، ان کو میری بات سمجھ میں نہ رہی ہو، اپنے ابا کو پاس بٹھائیں کہ ابا آپ بتاؤ، آپ کی 80 سال کی زندگی ہے، کیا ہمیشہ یکساں رہی ہے یا کبھی کچھ اتار چڑھاؤ رہا ہے؟ تو ابا بتائیں گے ہاں اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ اب میرے پاس بیچارے لوگ آتے ہیں، میری دل سے دعا ہے، اس دور میں فراڈ بھی بہت زیادہ ہے، کاروباری لوگوں کے کئی کروڑ روپے ایک ساتھ پھنس گئے۔ اب بتائیے کیا کریں گے؟ کئی کروڑ، اور کہاں پھنسے وہ کیا، وہ بات کی بات ہے۔ تو بیرکیف کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں امیروں کے ساتھ غریب نہ ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کاروباری اتار چڑھاؤ نہ رہے ہو۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اوپر ایک دو نیچے نسل دیکھ لے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اب قرآن کی طرف آ جائیے، یہ بات میں نے جو کہی تھی یہ قرآن بھی کہتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں میں ہمیشہ یکساں نظام نہیں رکھتے، اتار چڑھاؤ بنا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دیہات سے مزدوری کرنے آیا، کروڑپتی بن گیا، یہ پرانے کروڑپتی تھے بیچارے، یہ رکشہ چلا رہے ہیں۔ تو اب آ جائیے مسئلے پر۔ مسئلہ میرے عزیزو یہ ہے کہ یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے تم خاندان کی سطح پر پہلے پیسہ خرچ کرو، جو غریب ہے ان کی مدد کرو۔ اگرچہ اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیے، کیوں کہا جا رہا ہے کرو؟ مانا تم آج مالدار ہو، کل تم غریب ہو سکتے ہو، تم نہیں تو تمہاری اولادیں غریب ہو سکتی ہیں۔ تو اگر یہ خاندان میں نظام باقی رہے گا تو آج تم دوسروں کے کام آ رہے ہو،
اللہ تعالیٰ اس نظام کی برکت سے مستقبل میں کبھی تمہارے اوپر حال آتا ہے تو نظام تو کی باقی رہے گا تو تمہاری بھی اللہ تعالیٰ دوسروں انداز سے مدد کرا دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ کے نظام کو خدا کے واسطے اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ ہماری مسجد ماشاءاللہ نظام قائم ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں بیت المال کا نظام قائم نہ ہو۔ ہر مسجد میں بیت المال کا نظام قائم ہو، ہر مسجد میں۔ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ سے۔ ابھی رمضان شریف سے غالباً 18 مارچ یا 18 فروری سے بورڈ کے اگزام شروع تھے۔ ICSE بورڈ کا پیپر، ہائی اسکول کا، ایک غریب بچہ، یتیم بچہ، اس کی 22,000 روپے فیس بقایا، اور اسکول نے ایڈمٹ کارڈ دینے سے منع کر دیا۔ ماں کہیں سے جیسے تیسے 10,000 روپے لے کر کے گئی۔ ماں نے کہا یہ پیسے رکھ لیجئے، آپ مجھے رزلٹ مت دیجئے گا، امتحان تو کرا دیجئے میرے بچے کا، پورا سال میرے بچے کا خراب ہو رہا ہے اور ہائی اسکول کا مسئلہ ہے۔ لیکن نہ، نہیں دیا۔ پھر جن صاحب نے مجھے واقعہ سنایا ان کے پاس بات پہنچی، اپنے گھر میں کہا جیسے تیسے 12-13 ہزار روپے کا انتظام کرو، اگر اس بچے کی فیس کا انتظام نہیں کیا گیا تو پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ وہ عزت دار خاتون ہے، بیوہ ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اور قرآن نے یہی کہا تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہر ایک سے کہہ نہیں سکتے، دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں انتظام ہو پایا۔ اور کل پھر ایک صاحب نے اطلاع دی ہے کہ ایک خاتون ہے بیچاری، بیمار ہے، کڈنی پیشنٹ ہے، شوہر بے روزگار ہے، بچے کے داخلے کا مسئلہ ہے، فیس کا انتظام نہیں ہے۔ اگر اس موقع پر خدا کے واسطے اگر ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے گھر کی اور خاندان کی سطح پر اس طریقے سے، اور یاد رکھیے گا یہاں پر خاندان میں کرنے سے اللہ دوہرا ثواب دیتے ہیں، تو دوہرا ثواب بھی ملے گا۔ اگر اتنا کام کر لے جائیں ہم، پہلے خاندان کو دیکھ لیں، گھر کو دیکھ لیں، کوئی بچہ ہمارا ایسا نہ ہو جو تعلیم سے محروم ہو، بلکہ جیسے بنے ہمیں زکوٰۃ کے بعد بھی اب آ جائیے۔ میں نے گزشتہ جمعے جو آیت پڑھی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اب زکوٰۃ کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ہدیے کی رقم سے انتظام کریں۔ اللہ نے اس لائق بنایا تو دو بھائی، 1 لاکھ کا موبائل لے سکتے ہو تم، 5 کروڑ کے گھر میں رہ سکتے ہو تم، مہینے میں لاکھوں روپے کما رہے ہو، تو زکوٰۃ کے بعد بھی ہدیے کی عطیے کی رقم سے دو، یہ فرض ہے خدا کی طرف سے۔ اور نہیں دو گے تو اللہ کہہ رہے ہیں، بہت خطرناک جملہ ہے جو میں نے جو رشتہ جمعے نہیں کیا ترجمے، میں اس کا اگر لکھنوی انداز میں کروں ترجمہ نہ، تو ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں، لکھنوی انداز رہا ہوں، اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں تم بھاڑ میں جاؤ، یہ خدا کہہ رہا ہے یستبدل قوما غیرکم، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، واللہ الغنی، ہم دوسروں کو لے آئیں گے تمہاری جگہ پر، جو تم سے اچھے ہوں گے تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اگر ہم نے مال نہیں خرچ کیا قوم کے لیے تو میرے عزیزو یاد رکھو، اس موقع پر ایک گزارش میں نے کر لی، دوسری گزارش میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں، خدا کے واسطے قوم بہت آزمائشی حالات سے گزر رہی ہے، اسراف سے بچیے، بے ضرورت افطار کی دعوتوں سے بچیے، اور وہ پیسہ غریبوں پر خرچ کریے، اور کسی کے پاس بہت دولت ہو تو غزہ کو بھی یاد کر لیجئے۔ میں افطار میں نہیں گیا اس بار کہیں بھی، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان مظلومین کی بد دعا نہ لگ جائے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، نہ سحری کے لیے پانی ہے نہ افطار کے لیے پانی ہے، اور تمہیں افطار کی دعوتوں کی سوجھی ہے، تمہیں بریانی کیسے تمہیں گلے سے اتر رہی اس موسم میں؟ تو یہ تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ان آزمائشوں سے ہمیں بچایا۔ لیکن یہ زکوٰۃ کا طاقتور نظام جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس موقع پر اگر ہم نے رمضان شریف میں جن لوگوں نے نکال دی ٹھیک، جنہوں نہیں نکالے وہ حساب کر کے گھر سے نظام شروع کریں، پہلے گھر کو دیکھیں، گھر میں چچا سے نہیں بنتی نہ بنے، بہن سے نہیں بنی نہ بنے، بھتیجے سے نہیں بنی نہ بنے، اس کے بعد بھی ہم خرچ کریں، خدا کی رحمتیں دیکھیں آپ پھر، وہ ان کا فعل ہے، وہ ان کا سلوک ہے، وہ ان کا کیریکٹر ہے، ان کا کردار ہے، اور ہمارا کردار یہ ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، لیکن چونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے پہلے ہم گھر میں خرچ کریں گے۔
پھر اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے برکیف تھوڑا سا معاف کیجیے گا، تمہید لمبی ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ کا نظام ہے جس نے مسلمانوں کو 200 سال تک اللہ کا شکر محفوظ کیا ہے، اور یہ موقع بہت نازک ہے۔ اگر اس موقع پر دوبارہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو گھر سے نافذ کرنا شروع کیا، پھر محلے میں نافذ کرنا شروع کیا، انشاءاللہ قوم زندہ رہے گی، محفوظ رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔